الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی، سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور انگنت مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا. ان میں انسان کو ایک افضل مقام، ایک بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا فانی کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا بھی نزول فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دعوت توحید اور اسلام کی نعمتوں سے روشناس کروایا. ان میں جلیل قدر انبیاء کرام آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اور اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ، اور موسیٰ کلیم اللہ، اور آپ کے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. دین اسلام کے لیے انگنت قربانیاں دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا فانی کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشوں سے کسی کو دوچار کیا تو وہ انبیاء کی جماعت ہے.
اور اسی طرح آزمائشیں اور امتحانات کے اندر نبیوں کا جنہوں نے ساتھ دیا وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دکھوں کا علاج مگر کیسے اس تعلق سے چند اہم نکات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق و ہدایت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کے تعلق سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ دکھوں کا علاج مگر کیسے؟ آج ہر کوئی انسان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی مال کی وجہ کی تنگی سے پریشان ہے، کئی اولاد کے نہ ہونے پہ پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی کچھ، ہر ایک پریشانی اور مصیبت میں لت پت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے، جو نکات انسان کے لیے بتائے ہیں اس امت کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم سامعین کرام، دکھوں کا علاج کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے عقیدے کی درستگی ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے عقیدے کی درستگی نہیں ہوگی تو یاد رکھو اس کے لیے دکھ سے نکلنے کے لیے، پریشانی سے رکنے کے لیے کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ ایک انسان روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، مصیبت سے دور رہنا چاہتا ہے تو ہمارے عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ اگر عقیدے کے اندر کوئی بگاڑ ہوگی تو اس کے لیے وہ ہمیشہ پریشانی اور آزمائشوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ پر شکایت کر بیٹھے گا۔ اسی لیے محترم سامعین کرام کہ عقیدے کا اصلاح، عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آزمایا یا مصیبت میں ڈال دیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو میں عبادت کرتا ہوں، فرما برداری کرتا ہوں، مجھ سے اچھا زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں بھی زیادہ خرچ کرتا ہوں، اچھے اچھے نیک اعمال کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھ ہی پر مصیبتیں لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ یہ عقیدے کی کمزوری بن جائے گی اور اللہ پر شکایت کر بیٹھے گا۔ اسی لیے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی مصیبت سے دوچار کرنا ہے وہ ضرور آپ کو آزمائے گا۔ اسی لیے اللہ آپ کے حق میں کون سا بہتر فیصلہ ہوگا وہ بہتر جاننے والا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے ہمارا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ مصیبت مجھے دی ہے، تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگر مصیبت سے دوچار کیا، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا مال کی تنگی کی وجہ سے ہو یا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو، کوئی بھی معاملات ہوں، اللہ نے دیا ہے اور اس کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نکالے گا۔ اور ہر مصیبت اور ہر آزمائش کو اس طرح لیں کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت کے طور پر دیا ہے، شکایت پہ نہیں۔ شکایت کے طور پر اللہ کی جو ہے کوئی بھی مصیبت اگر آزمائش تم پر آئے تو وہ نعمت کے طور پر لیں، کیونکہ ہمارے حق میں یہی بہتر فیصلہ تھا۔ اسی لیے محترم سامعین کرام، اگر ہم اس کو نعمت کی شکل میں لیں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور تمہارے دلوں کو سکون پہنچے گا۔ جو بھی مصیبت تمہارے سامنے کھڑی نظر آئے گی ضرور بضرور تم اس سے نمٹ سکتے ہو۔ یہ پہلی چیز آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ اسی لیے سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی بھی مصیبت
اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت اللہ کے اجازت کے بغیر پہنچ نہیں پاتی۔ پھر اس کے بعد وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر آخری جو ٹکڑا ہے وہاں پر غور کرنے کا مقام ہے محترم سامعین کرام۔ وہ کیا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کتنی مصیبت سے دوچار کیا جائے، اسی لیے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ اتنی مصیبت نہیں ڈالتا وہ نہ اٹھا سکے، وہ ضرور اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانے کی صلاحیت پر ہی اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ آج ہم اپنی ہمت کو پست کر دیتے ہیں اور کم ہمتی کا شکار ثبوت دیتے ہیں۔ اسی لیے محترم سامعین کرام، ہماری عقیدے کی سب سے پہلی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دکھوں کا علاج کے تعلق سے ایمان و یقین مضبوط ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ سورہ انبیاء اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کے غموں سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات سے نواز دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مصیبت، آزمائش، پریشانی، تکلیف آئے تو یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس سے مدد مانگا جائے اس مصیبت سے دور ہٹنے کے لیے، اور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے تمہیں ضرور ہٹا کے رکھے گا۔ دوسری چیز اللہ کی رضا پہ راضی ہونا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی ان پر پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی مصیبت دی ہے تو اس پر راضی ہونا ہے۔ ناراض ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں لوٹ کر جانا ہے۔ اذا اصابتهم من مصیبہ، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ ہی کے حکم سے ہی وہ مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمارے زندگی سے دکھوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو یہ اہم بات ہے، ہم اللہ کی طرف سے آسانی کا انتظار نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے آنے والے سہولت کا انتظار نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر کسی کو اولاد سے نوازا نہیں تو وہ 2-4 سال دیکھتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، کسی بابا کے پاس اگر ہم دعا کر لیں گے یا سجدہ ریز ہو جائیں گے تو وہ بابا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر ہم اپنے عقیدے کے اندر، نماز و روزوں کے اندر ہم لگ جائیں گے۔ نہیں محترم سامعین کرام، صبر کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ انسان صبر نہیں کرتا، اس کو تیسرے سال اگر اللہ اولاد دینا چاہتا ہے تو یہ دوسرے سال ہی کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا ماتھا ٹھیک کر ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف سے آسانی کا جو آنے والا حکم ہے اس کا انتظار کرنا۔ اگر انتظار نہیں کرو گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین سے فراموش کرنے کا بدلہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نشرح کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔
انتظار نہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ اگر انسان بارش کے قطروں کے برابر گناہ کر کے لائے، زمین کے ذرات کے برابر گناہ کر کے لائے، آسمان میں جو دکھتے ستارے ہیں ان کے بھر بھی اگر گناہ کر کے لائے، اللہ کی رحمت اتنی ہے، اللہ کی معافی اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک نظر میں معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے محترم سامعین کرام، اور ہمارا یقین، ہمارا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی حوث کے پیچھے یا اولاد کی لالچ میں، مال و دولت کی لالچ میں، اسی طرح انسان نہ جانے کیسے کیسے راستے اختیار کرتا ہے۔ پانچویں اہم بات یہ ہے محترم سامعین کرام، اللہ کی نعمتوں پہ ضرور غور کرنا ہوگا کہ ہمیں حقیقت معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تمہارے ظاہری شکل میں بھی دی ہیں اور باطنی شکل میں بھی دی ہیں۔ اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ماں کے پیٹ میں اللہ سے یہ سوال کیا تھا اے اللہ تو مجھے 2 ہاتھ دے، 2 پیر دے، 2 آنکھ دے؟ اللہ نے بن مانگے بھی اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا۔ جو آنکھ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھوں کی نعمت بڑی نعمت ہے، اور پیروں کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بن مانگے بھی یہ چیزیں دے دی ہیں، بن مانگے بھی یہ چیزیں دے دی ہیں۔ ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ کی نعمت سے محروم ہے، لوگ ہاتھ کی نعمت سے محروم ہے، پیروں کی نعمت سے محروم ہے، ان سے پوچھو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ ان سے پوچھو جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں جو باطنی طور پر بھی دے دی ہیں، اور ظاہری طور پر بھی ہم نے ایسی ایسی نعمتیں میسر کر رہا ہے جس کا شکر کرنا ہم پر لازمی بنتا ہے۔ اسی لیے محترم سامعین کرام، اس کی نعمتوں کو غور کریں گے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے دیکھو میں نے آسمان کو کس طرح کھڑا کر رکھا، کون ہے اس کا بنانے والا بغیر ستون کے؟ کیا کوئی تمہیں آسمان کے اندر شگاف نظر آتا ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ یہ کس کی بناوٹ ہے جس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، کوئی شگاف نہیں، اور جس اتنا بڑا چھت، اتنا بڑا سایہ کہ جس کے لیے کوئی کھمبا، کوئی ستون بھی نہیں ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے محترم سامعین کرام؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ آج ہم نے کبھی شکایت کر بیٹھے کہ یہ ستارہ یہاں نہیں دوسری جگہ ہونی چاہیے؟ نہیں، لیکن اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں بنا کے رکھا جس کے اندر کوئی شکایت کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی مال، اس کی ذات کیا ہے پتہ چلے گی اگر ہم غور فکر کریں گے۔ اور ایک حدیث ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں 2963 میں انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ دیکھو محترم سامعین کرام، کتنی بہترین حدیث ہے۔ اسے دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، اسے دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، اور للچائی نگاہوں سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کون سی چیز دینا ہے اور کون سی چیز سے روکنا۔ آج انسان کیوں شکایت پر شکایت کر بیٹھتا ہے؟ اسی لیے کہ ہم سے اوپر والوں کی طرف نظر ہوتی ہے۔ اس نے ایک مکان بنایا تو دوسرا مکان بنائے گا کب میں؟ تو ہر ایک اس کے ذہن و دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتے رہتا ہے کہ دیکھ یہ تجھ سے بڑا بہتر گھر بنا رہا، یہ مال و دولت کے اندر آگے بڑھ رہا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کیا درس دیتا ہے؟ جو بھی نعمتیں ہیں یہ میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا ہے۔ ہم پتہ چلے گا ہمارے پاس جو نعمتیں اس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ اسی لیے محترم سامعین کرام، آج دکھوں سے کیوں دو چار آ رہے ہیں کہ ہماری نظر اوپر والوں پر ہے، ہمارے نظر اوپر والوں پر ہے، اسی لیے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ انسان خبر کے گڑھے کے قریب ہوتا ہے پھر بھی وہ للچائی نظر کسی نہ کسی پر رکھتا ہے۔ اسی لیے محترم سامعین کرام، اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، ہمارے دکھوں کا علاج کا سبب بنے گا۔
اس کے بعد کتنی بڑی اہم حدیث ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کفارہ گناہ پہ یقین رکھنا۔ آج اللہ نے کسی کو مصیبت دے دی ہے، آزمائش دیا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں 5641 نمبر روایت کے مطابق، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى شوکۃ یشاکها الا من کفر اللہ بها من خطایاہ۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی بھی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی دکھ پریشانی پہنچتی ہے، یا تکلیف یا غم پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اس کے پیر میں، اس کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرو، یہاں تک کہ ہمارے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اسی لیے آج ہم صبر نہیں کرتے، یہ نہ صبری کا وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی لیے محترم سامعین اکرام، یہ بڑی حدیث آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو دنیا کے غم بھی ہمارے لیے کوئی بڑے بن کر نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ آج ہم نے اپنی نظر میں صرف دنیا رکھ لیا ہے، یا مال کمانے کے لیے، عالی شان بلڈنگیں بنانے کے لیے، اور ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے، اور ایسے مرتا ہے کہ دنیا میں کبھی جیا ہی نہیں، ایسے چلے جاتا ہے۔ آج دنیا کے اوپر اتنی ترجیح بن گئی، اتنا بڑا مقام اپنے دل میں بٹھا لیا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آج انسان قبر کی گھڑی کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پکار کر کہتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگو، تمہارا حساب و کتاب کا دن قریب آتا جا رہا ہے، تم قبر کے گڑھے کے قریب ہوتے جا رہے ہو، آخرت کی طرف تمہاری منزل قریب آتی جا رہی ہے، پھر بھی تم ہے کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ انسان غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے ہر فرامین کو اپنے پیروں تلے رونتا چلا جا رہا ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور یہ دنیا تمہاری زندگی کا ایک خطرہ ہے تو سمندر سارا پانی ہے، اور وہ کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، اور اسی لیے محترم سامعین کرام، آخرت کی زندگی کے تعلق سے سوچو۔ آج ہم چھوٹے سے نیک اعمال کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کس پہ ہم احسان کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول